والله شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات مالک کائنات کہ حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود کی تبریک کے بعد آج 9 محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ اسلامی ادوار میں بڑا سخت آزمائشوں کا مہینہ قرار پایا۔ اس مہینے کی ابتدا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے۔ کل 10 محرم ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میں نے 2-3 چیزیں اس میں عرض کرنی ہے۔ ہمیں واقعہ کربلا میں بڑا رطب و یابس پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے۔ کئی لوگ افراد کا شکار ہو گئے، کئی تفرید کا شکار ہو گئے، کئی لوگوں نے شانیں جو تھیں وہ بھی نہیں بیان کی، اور کئی لوگوں نے اپنی طرف سے شانیں بنانا شروع کر دیں۔ حالانکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا، کہ تمام امور میں بہتر اور اچھا وہ میانہ ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے، جو جتنا ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے۔ اب یہ کوئی کم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ہم سب یہ ہماری خواہش ہوتی ہے ہم جنت میں جائیں، اور جنت کے سردار وہاں پر کس کو قرار دیا گیا ہے؟ امام حسن کو، امام حسین کو۔ اب یہ صحیح احادیث ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس پر مصیبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ میری حیثیت کم ہے، ہو سکتا ہے مجھ پر مصیبت کم ہو، جس کی حیثیت اسلام کے نزدیک زیادہ ہوگی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ انبیاء پر دیکھیں کتنی آزمائشیں آئی ہیں۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو تو شہید کرنے آئے ہوئے تھے لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے ہی آئے تھے لوگ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بھی شہید کرنے آئے تھے لوگ۔ تو انبیاء پر بھی آزمائشیں آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید صحیفہ انقلاب نسخہ انقلاب میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور دیکھا کہ بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ تھوڑی آزمائش ہے۔ اور پھر آگے بیٹا وہ بھی دیکھیں کتنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔
میں نہیں کہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ یہ دعا کریں اور اس کو ٹال دیں، یہ جو آزمائش آپ پر آن گزری ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ آزمائش ٹال دیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر، یہاں پر بھی آزمائش آئی۔ انبیاء علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آزمائشیں ایک ایک کر کے انبیاء پر آئی ہیں نا، ان کا مجموعہ دیکھا جائے تو وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ حضرت نے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مخلوق ہے نا، اس سے اولیاء افضل ہوتے ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہوتے ہیں، اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارے نبی کی نبوت ہے، رسالت کا عالم پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی مصیبتیں آئیں، طائف میں آپ کو پتھر بھی مارے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالم گلوچ بھی کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوس بند بھی کیا گیا شیب ابی طالب میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کی تکالیف آئی۔ ایک تکلیف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے لینی تھی، آزمائش، اور وہ تھی شہادت۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے ان اقتل، کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے پھر زندہ کرے میں پھر شہید کر دیا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے پھر زندہ کرے میں پھر شہید کیا جاؤں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 مرتبہ بھی زندگی عطا فرمائے نا، میں یہی تمنا کروں گا کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو یہ شہادت والا رتبہ کیسے آپ سے رہ سکتا تھا؟ علماء نے لکھا ہے یہ شہادت والا رتبہ امام حسین کی قربانی سے پورا ہوا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح نہ ہونے دیا، وہاں پر مینڈا بھیج دیا۔ یہاں پر اس سے بھی اعلیٰ کام کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا بھی نہیں بھیجا بلکہ ذبح کروایا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پہلے فرمایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پہلے معلوم تھا۔ صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر للطبرانی، المسند امام احمد بن حنبل، اس طرح السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ 5-6 کتابیں میں نے آپ کا نام لیا ہے، ویسے بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ یہ حدیث مختلف الفاظ میں ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کو کھلا رہے تھے، کھیل رہے تھے حضرت امام حسین اپنے نانا سے، تو حضرت ایک روایت میں آیا تھا حضرت جبریل آئے، ایک میں آیا کہ ایک وہ فرشتہ آیا جو پہلے نہ کبھی آیا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسا فرشتہ آیا جو پانی برسانے پر اس کو قدرت دی گئی ہے۔ بہرحال جو بھی فرشتہ آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ اتحبہ، کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پتا تو تھا فرشتے کو کہ محبت فرماتے ہیں، لیکن بتانا کچھ اور مقصود تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا فرماتے ہیں کہ میں احبہ، میں اس سے محبت فرماتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک آزمائش مقصود ہے، یہ آپ کا بیٹا پھولوں جیسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو شہید کیا جائے گا۔ دیکھیں سرور انبیاء ہو، جس کی دعا رائے گا نہیں جاتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نا پاس ایک بندہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے کسی کے خلاف دعا فرماتے نہیں تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، آپ کسی کے خلاف دعا نہیں فرماتے تھے، طائف والوں کو بھی آپ نے بد دعا نہیں دی ہے، لیکن جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اگر کوئی اس طرح کی چیز نکل گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے، کھبے ہاتھ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے یہ ذرا کام شیطان لیتا ہے۔ تو اس نے کہا جی نہ، میں تو بائیں ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا شالا پھر تو اتنا کھا ہی نہ سکے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس بندے کا وہ جو بایاں ہاتھ تھا وہ چھل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو یہ آزمائش ٹال سکتے تھے، لیکن نہیں۔ ایک یہاں پر بڑا لطیف نکتہ ہے جو علامہ اشرف سیالوی صاحب نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام گئے، صحابہ کرام کے بچے گئے،
غزوہ احد میں صحابہ کرام گئے، صحابہ کرام کے بچے گئے، غزوہ حنین میں صحابہ کرام گئے، صحابہ کرام کے بچے گئے، خندق میں یہ ہوا، احزاب میں یہ ہوا، یہ سارا یہ ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت اطہار کی باری نہیں آئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کل کو کوئی کمینہ یہی نہ نکتہ چینی کرے کہ ساری جنگوں میں اپنے غیر کو آگے کرتے رہے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام اپنے گھر والوں کے علاوہ لوگوں کو آگے کرتے رہے ہیں، اپنے گھر والے کبھی نہیں لے کر آیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بات پوری کروانی تھی کہ میرا جو نواسا ہے یہ وہ کام کرے گا، اس پر وہ ظلم و ستم ہوں گے اور وہ صبر کرے گا جو کسی نے صبر کیا ہی نہیں۔ یہ بات لوگ بیان کرتے ہیں، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، بس میں چیز جائے کہ دوسری طرف جاؤں۔ جو واقعہ کربلا ہے اس میں بہت سی چیزیں من گڑت بھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو واقعتاً ہیں، ہمارے پاس صحیح سند سے پہنچی ہیں۔ ایک بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو ظلماً شہید کیا گیا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس وقت دور کس کا تھا؟ یزید۔ یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب یزید تخت نشین ہوا، رجب کی بات ہے، اور اس وقت اس نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جی میری بیعت کروائیں۔ وہاں پر امام حسین کے پاس بھی لوگ بھیجے گئے، حضرت امام حسین مدینہ شریف میں تھے۔ آپ نے کہا کہ میں فاسق فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا اور میرے جو رتبے کے لائق یہ نہیں ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ امام حسین کو پہلے پتا تھا کہ ٹائم آ گیا، وہ جو میرے نانا نے بات فرمائی تھی نا کہ میں شہید کیا جاؤں گا، وہ ٹائم آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ قصہ مختصر یہ، وہاں سے اب مکہ شریف گئے، مکہ شریف میں حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر مایہ ناز صحابہ کرام۔ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب میں دینا چاہوں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اس وقت کہاں تھے؟ اور خدا کے بندو، یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، واقعہ کربلا۔ 60 ہجری میں یہ یزید تخت نشین ہوا تھا۔ اس وقت آپ خود ہی بتائیں کہ صحابہ کرام تھے کتنے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کے 61 سال بعد کا یہ واقعہ، بتائیں تھے کتنے؟ اور اگر جو چاند تھے ان کی عمر کتنی تھی؟ وہ تو ناتواں ہوں گے بیچارے، ضعیف العمر ہوں گے۔ تو بہرحال وہ جو چند صحابہ کرام مکہ شریف تھے انہوں نے روکنا چاہا، تو حضرت امام حسین کو کون روک سکتا تھا جن کو اپنے نانا کا وعدہ نبھانا تھا؟ نہیں رکے، چلے گئے، اور ادھر سے کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیے کہ 150 سر الشہادتین۔ مولانا امام عبدالعزیز محدث دہلوی کی جو کتاب ہے سر الشہادتین، یہ 48 پیج کی کتاب ہے، بس عربی میں 48 پیج، چھوٹی سی کتاب ہے، واقعہ کربلا اس میں سمو دیا آپ نے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ 150 بندوں نے، کوفیوں نے خط لکھا تھا حضرت امام حسین کو، اور وہ خط لکھنے والے کون تھے؟ وہ قبائل کے سردار تھے۔ 150 بندے نہیں تھے، بلکہ ان کے سردار جو خط لکھ سکتے تھے، جو بھیج سکتے تھے، وہ تھے، وگرنہ غلام وغیرہ کی اتنی کیا ضرورت اور اتنی کیا طاقت کہ وہ خط لکھ سکے۔ بہرحال قصہ مختصر آپ چلتے ہیں کوفہ کی طرف، وہاں پر پہلے ہور آتے ہیں، وہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نہیں رکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آگے جانا ہے، اور ہور جو ہے وہ دوسرے لشکر کی طرف سے آئے تھے، کوفیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں، اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نا وہ تھے نعمان بن بشیر، یہ صحابی ہیں۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، صحابی تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ کوفہ، جب آپ نے اپنے جو چچا زاد بھائی ہیں اور مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا نا کوفہ کی طرف، جاؤ جا کر دیکھو کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے وہاں پر بیعت کی، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ اس وقت یزید نے وہاں سے حکم دیا کہ یہ نعمان بن بشیر تم کیا کر رہے ہو؟ میں والی ہوں، میں تخت نشین ہوں، اور تم اس کو روک نہیں رہے ہیں مسلم بن عقیل کو کہ وہ حسین کی بیعت کرواتا چلا جا رہا ہے، تم میرے ماتحت ہو یا حسین کے ماتحت ہو؟ تو حضرت نعمان بن بشیر تو صحابی تھے نا، حضرت نعمان بن بشیر نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ آرام سے بیٹھے رہے، اس کا جو حق آیا آپ نے اس، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نظر انداز کر دیا، بس نظر انداز۔ کچھ ٹائم گزرا، اس نے کہا یزید نے یہ تو کام خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا، حالانکہ یہ بصرہ کا والی تھا، یہ کوفہ کا والی نہیں تھا، جہاں پر یہ واقعہ سارا ہوا ہے نا، یہ وہاں کا والی نہیں تھا، یہ بصرہ کا والی تھا، لیکن اس نے یزید نے کہا کہ تم وہاں جاؤ
اور نعمان بن بشیر کو وہاں سے معزول کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو، جو میں کرتا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پر اتنا بدبخت تھا ابن زیاد، یہ رات کے وقت آیا، مدنی لباس اس نے پہنا ہوا ہے، مدینہ شریف والا لباس، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آج تو ڈیجیٹل دور ہے، آپ تو بندوں کو صورت بھی پتہ چل جاتا ہے، شکل و صورت پتہ چل جاتی ہے، ہمارے سامنے تصویر آ جاتی ہے۔ اس وقت لوگوں کو نہیں پتہ تھا امام حسین کیسے ہیں، دور دور لوگ رہتے تھے۔ تو وہ ابن زیاد مدنی لباس پہن کر اپنے ساتھ لشکر چھوٹا سا لے کر وہ آیا، کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ اس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا، انہوں نے وہ استقبال کرنا شروع کر دیا، انہوں نے سمجھا شاید امام حسین آ گئے ہیں، رات کا وقت تھا۔ بہرحال وہ بغیرت اس نے بتایا نہیں کہ میں امام حسین، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جو ہوتا ہے کرتے چلے جائیں۔ جب وہ والی کوفہ یعنی حضرت نعمان بن بشیر کے ہاں پہنچ گیا، رات کو اپنے چیلے سارے وہ متعین کر دیے، حضرت نعمان بن بشیر کو کہا کہ آپ جائیں ورنہ آپ کا کلا کما کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر قابض ہوا۔ صبح ہوئی تو اس نے پھر لوگوں کو بلایا کہ جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہے نا، ان سب لوگوں کو جو بڑے بڑے ہیں نا سردار، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ سارے سردار آ گئے، اس نے ڈرایا دھمکایا، میں بڑا مختصر بیان کرنے جا رہا ہوں، جلدی جلدی ختم کرنے جا رہا ہوں میں اس کو، ڈرایا دھمکایا، کچھ لوگ مانے کچھ نہ مانے۔ بہرحال وہ ہوا ایسا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے چونکہ 12,000 تھے، وہ بڑھتے بڑھتے جب 40,000 ہوئے تو جب ان کو یہ پتہ معلوم ہوا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، تو رات کا وقت تھا، دیکھا کہ 40,000 میں سے 39,500 لوگ ساتھ چھوڑ دیں، ڈر گئے۔ وہ جب رات ختم ہوئی نا تو دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل اکیلے کھڑے، یہ ہے اس لیے وہ ہماری کتابوں میں کبھی کبھی لکھا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ تو یہ کوفیوں نے کیا کیا، خود بلایا، اور دیکھیں آگے کیا کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کو پتہ چلا، ابن زیاد نے آیا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ اب حضرت امام حسین کو اس کا بڑا رنج ہوا، لیکن آپ نے آگے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حر نے روکا لیکن آپ نہیں رکے، آگے جائے، وقت کربلا کے مقام پر آپ گئے، وہاں پر اب مین جو کردار ہے نا وہ سامنے آتے ہیں۔ ایک شمر جس کو عربی میں شمر دل جوشن بھی کہا گیا، شمیر کا لفظ، ہم چلو شمر بولتے ہیں، شمر کہہ لیں، اور ایک ابن سعد۔ اب ابن سعد جو ہے نا یہ اصل میں یہ رے ملک اس کا والی تھا، تو اس کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ تم بھی جاؤ امام حسین کی طرف لڑنے کے لیے، اگر تم نہ لڑے تو جو رے کی بادشاہی نا ہم تم سے چھین لیں گے۔ یہ کم بخت اس کی باتوں میں آ گیا، یہ بھی اپنا لشکر لے کر چلا گیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو اس کے ساتھ تھا شمر، حالانکہ وہ رے کا والی نہیں تھا، لیکن وہ کبڑا جو ہے نا وہی بہکانے والا تھا، سارا کام وہی کروانے والا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، جب جنگ شروع ہوئی تو کہیں اللہ معاف کرے، کہیں حضرت امام اون شہید ہو رہے ہیں، کہیں حضرت امام محمد جو ان کے بھائی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، کہیں آل جعفر شہید ہو رہی ہے، کہیں آل عقیل کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت امام حسین کے اپنے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت امام حسن کے بیٹے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت امام حسین کے آلاتی بھائی جو آپ کے باپ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے، ماں الگ الگ تھی، وہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کو شاعر نے لکھا، پیش کی تا سر سے